اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہماری عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد کے اندر علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ان الانبیاء علیہم السلام معصومون، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی وہ معصوم ہیں۔ آگے عصمت کا معنی، معصوم ہونے کا معنی، اس کا مفہوم یہ بھی میں عرض کروں گا۔ ابھی تک آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب ہے کہ ان سے گناہ کا صدور، ان سے غلطی کا صدور محال ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں اپنی قوت و توفیق سے خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، ان سے غلطی کا صدور ناممکن ہے، گناہ کا صدور محال ہے۔ اسی طرح ہماری عقائد کی کتاب شرح عقائد کی شرح نبراس کے اندر جامع المعقول والمنقول علامہ عبدالعزیز پرہاروی آپ فرماتے ہیں الملائکۃ عباد اللہ تعالی العاملون بامرہ یرید انہم معصومون۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے امر پر وہ عامل ہوتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، قرآن بھی کہتا ہے جو کچھ ان کو آرڈر ہوتا ہے اس کے وہ پابند ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اس سے مراد علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ یہ ہے کہ انہم معصومون، وہ معصوم ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث ملا علی قاری منور روض الازہر کے اندر صفحہ نمبر 56 پر فرماتے ہیں الانبیاء کلہم منزہون اے معصومون، سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی وہ معصوم ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187 پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ بشر میں انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ فرشتے تو وہ نور ہیں، بشر کے اندر صرف انبیاء کرام کی ذات گرامی وہ معصوم عن الخطا ہیں، باقی کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صدر الافاضل استاذ العلماء مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العقائد کے صفحہ نمبر 21 پر فرماتے ہیں انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ اولیاء اللہ کو یعنی انبیاء کے علاوہ باقی جو ذوات قدسیہ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء کرام ہیں، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے، مگر معصوم صرف فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہیں۔ اولیاء اللہ کے مقرب بندے جو غیر نبی ہیں وہ محفوظ عن الخطا تو ہو سکتے ہیں۔ محفوظ عن الخطا کا مطلب ہے کہ ان سے اگر خطا کا وقوع نہ ہو لیکن ان سے خطا ممکن ہے، محال نہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کی ذوات گرامی ان سے خطا کا وقوع ممکن ہی نہیں، یعنی خطا ان کی طرف سے محال ہے۔ اور عصمت انبیاء یعنی انبیاء کا معصوم ہونا، فرشتوں کا معصوم ہونا، اس عصمت کا معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے
اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی ان سے گناہ کا صدور محال ہے۔ اور انبیاء کرام اور فرشتوں کی طرح کسی دوسرے کو معصوم سمجھنا یہ گمراہی اور بددینی ہے۔ اور رہی بات، عام طور پر ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، تو اس کا وہ شرعی معنی مراد نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک بلوغ کی دہلیز تک قدم رکھنے تک، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوں گے، احکام کے مکلف نہیں ہوں گے، اتنے تک وہ مرفوع القلم ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جائیں گے۔ جس معنی میں ہم انبیاء کو معصوم کہتے ہیں یا فرشتوں کو معصوم کہتے ہیں، بچوں کو جو معصوم کہتے ہیں ہم اس معنی کے اندر نہیں کہتے، بلکہ لغوی معنی مراد ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو معصوم کہنا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس معنی کے اندر، لغوی معنی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سادہ ہیں یا کم عقل ہیں یا کم عمر ہیں، تو اس حوالے سے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کو جس معنی میں، جس شرعی لحاظ سے معصوم کہا جاتا ہے، بچوں کو اس معنی کے لحاظ سے معصوم نہیں کہا جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق صرف بشر کے اندر انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ کا صدور، غلطی کا صدور محال ہے۔ انبیاء کے علاوہ بشر کے اندر کوئی شخصیت، کوئی امام وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ تو فرمایا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ اور انبیاء سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو غیر نبی ہیں، جو معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، اگرچہ ساری زندگی ان سے غلطی کا وقوع نبی ہو، وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد باقی مسئلہ رہا 12 اماموں کا، یعنی اہل سنت کا عقیدہ 14 معصومین کے بارے میں تو واضح ہو گیا کہ فرشتوں کے علاوہ اور انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ عصمت یہ انبیاء کا خاصہ ہے اور فرشتوں کا خاصہ ہے، غیر نبی وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا، عصمت اس کا خاصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، معصوم نہیں رکھا۔ اس کے بعد جو 12 اماموں کا معاملہ ہے، اہل تشیع وہ اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر 7222 نمبر